بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے، سب کے ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں، آپ انہیں اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے ہیں، اکثر آپ ہم سب کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا پیر عبداللہ ثاقب قادری صاحب، آپ ناظم اعلیٰ ہیں، جامعہ کریمیہ سدیدیہ بلال گنج لاہور کے، اور بہت ہی معتبر عالم دین ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علامہ صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ہم ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی آپ کے جو مصائب ہیں، آپ پر تکالیف ہیں، ان سب کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا بتائیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ناظرین پریشانیوں کی صورت میں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، بلکہ اگر کوئی ایسی دل میں آرزو ہے، کوئی چاہت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی پوری ہو، تب بھی ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ناظرین کے سوالات کو جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنائیں اور کالز شامل کریں، کچھ سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ہم پہلے ان کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی جو ہے وہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ عبد المجید صاحب ہے، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، کاروباری معاملات کے اندر پریشان ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن بزنس آج کل اچھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جہاں تک تعلق ہے عبد المجید صاحب کے کاروبار کے حوالہ سے، تو یاد رکھیے گا کہ انسان جب غفلت کرتا ہے تو پھر اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ معاملات خراب ہونے کے بعد اسے موقع بہت سے ملتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی ذات اسے سنبھلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن انسان جب پھر بھی نہ سنبھلے تو پھر آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن فال جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب بھی انسان کرائسس میں آئے، مشکل میں آئے، اور حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے بہتر نہ محسوس ہوں، نہ لگیں، تو پھر فوراً رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دانستہ اور غیر دانستہ کی جانے والی خطاؤں، لغزشوں اور الفاظ پر صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ جب انسان اس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو پھر یقین کریں شاہ صاحب، وہ جو ڈاؤن فال ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ عارضی ثابت ہوتی ہیں، اور بہت جلد انسان جو ہے وہ دوبارہ پہلے سے بھی بہتر اپنے معمولات کی طرف آ جاتا ہے۔ تو عبد المجید صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فجر کی نماز کے بعد کریں تو وہ بہترین وقت ہے۔ 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں گے، اور ایک تسبیح 101 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور کاروباری معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ محترم، جس طرح آپ کی ابھی رہنمائی کی گئی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا، اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ اچھا چلنے لگے گا۔ پیر صاحب، جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس کی جو مشکلات ہیں وہ بھی بڑھنے لگ پڑتی ہیں، لیکن ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے صالح ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں مشکلات نہیں جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بعض دفعہ شاہ صاحب یہ جو مشکلات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں اور مشکلات جو بڑی اس سے ہوتی ہیں ان سے بچانے کے لیے دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ کے انبیاء پر جس قدر مصیبتیں اور تکالیف آئی ہیں، اس قدر کسی اور پر نہیں آئی۔
انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں جب انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، لیکن وہ جو پریشانی اور مصیبتیں آئی ہیں وہ در حقیقت امتوں کو سکھانے کے لیے تھی کہ اللہ رب العزت جب پریشانی آ جائے تو پھر کیا پسند کرتا ہے انسان سے، اس کو کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اسی طرح آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ جو نیک ہیں، جو نمازی ہیں، جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، ان پر بھی بیماریاں اور آزمائشیں آتی ہیں، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کے درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے، ان کے جو معاملات ہیں اس کو آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر فرما رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر کے جب میرے حضور حاضر ہوں تو پھر انعامات ہی انعامات ہوں ان کے لیے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا میں سختیوں اور تکلیفوں میں رکھنے کے بعد بالآخر جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، اگلی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت آسانیاں فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ایک بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب۔ جی میں آج اس کو پڑھ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ میں ناظرین کے لیے رکھوں، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ لوگوں کی تکلیفوں کو سننے کے لیے ہے، ان کو حل بتانے کے لیے ہے۔ تو بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ حلقہ ارادت جو آپ کا تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کے مریدین تھے، آپ ان کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو آپ نے مریدین سے سوال کیا کہ بتاؤ روشنی کیا چیز؟ تو ایک نے جواب دیا کہ جب سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق ہونے لگے تو سمجھیں کہ روشنی۔ آپ نے پھر اپنا جو حلقہ تھا اس کی طرف دیکھا کہ کوئی جواب دے، تو ایک اور شخص بولا اور وہ کہنے لگا کہ روشنی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم دور سے پیپل کے درخت اور بیری کے درخت کے درمیان جو ہے وہ فرق کر سکیں، ہمیں پتہ چل جائے، دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ درخت بیری کا ہے یا پیپل کا ہے۔ تو پیر صاحب اس کی بات سن کر بھی خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ خود گویا ہوئے، آپ چاہتے تھے کہ کوئی اور جواب دے لیکن کوئی اور جواب نہ دے سکا، تو آپ فرماتے ہیں کہ روشنی جو ہے اس وقت ہوتی ہے، یا روشنی کا وہ عالم جسے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت مند کے چہرے پر اس کو دیکھتے ہی آپ اس کی ضرورت کو پہچان سکیں۔ جیسے ہی ہم کسی ضرورت مند کی طرف نگاہ اٹھائیں، ہم اس کے چہرے کو دیکھیں اور پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسے کون سی حاجت ہے، کون سی چیز اسے چاہیے، تو یہ ہوتی ہے روشنی، یہ ہوتا ہے نور۔ ناظرین، یہ ایک پیغام تھا جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پھر سب دوسروں کی درد مندی کرنا، دوسروں کی حاجت مندی کرنا، یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ شاہ صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے، اور ایک بہت عظیم بزرگ کی زبان سے، یقیناً یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسروں کی مدد کا، تو شاہ صاحب جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہم اس کی مدد نہیں کر رہے، ہم اپنی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کوئی سائل آتا اس کی بڑی عزت فرماتے، اور اس کو جب کوئی چیز عطا فرماتے تو اس کی تکریم بھی فرماتے، یعنی اس کو احترام دیتے، عزت دیتے۔ ایک موقع پہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ یہی کافی ہے کہ آپ عطا فرما دیتے ہیں، آپ اپنے برابر بٹھاتے ہیں، آپ اتنی عزت دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا زاد راہ اٹھا کر پہنچانے والا ہے، میں اس کی عزت کیوں نہ کروں۔ اب وہاں ایک شخص بیٹھے تھے، وہ سمجھے کہیں حضرت سفر پہ جا رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد جب دوبارہ آئے تو دیکھا حضرت تشریف فرمایا، تو پھر پوچھا حضرت آپ نے تو سفر پہ جانا تھا۔ فرمایا میں آپ سمجھ نہیں سکے، میں اس سفر کی بات نہیں کر رہا دنیا کے، میں آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ واہ، میں اس کو جب کچھ دوں گا یہ آخرت تک میری وہ نیکی اٹھا کے پہنچائے گا، کیا بات، یہ کیا میری بات۔ امانت پہنچائے گا قیامت کے دن جو واپس مجھے ملنی ہے۔ یہ ہے اصل کانسیپٹ کہ ہم مدد دوسرے کی نہیں کر رہے، وہ ہماری مدد کر رہا ہے کہ وہ ہماری اس دنیا میں چند روپے، چند ہزار روپے، چند لاکھ روپے جو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور پیش کرے گا، یا اللہ تیرے اس بندے نے یہ میرے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ پھر اپنی شان کے مطابق اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ نیکی جب بھی موقع ملے خوشی خوشی کرنی چاہیے، اور اگلے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کرنی چاہیے، اس پر احسان جتلا کر نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔
تو ناظرین دیکھیں کتنی پیاری باتیں چل رہی ہے، یہ سب آپ کی اصلاح کے لیے ہے، میری اصلاح کے لیے، ہم سب کی اصلاح کے لیے ہے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ہمیشہ کی طرح آپ ہم سے ضرور دریافت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے تمام تر سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ پیر صاحب کچھ اور بھی سوال ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا جی ہوں تاکہ ہم مزید لوگوں کی پریشانیوں کو حل کر سکیں۔ سہیل اکرم صاحب ہے، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ جی انہوں نے اپنے رشتے کے حوالے سے پریشانی ظاہر کی ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور ساتھ ہی ان کی سسٹر ہے، ان کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا۔ ان کا جو ان کی سسٹر ہے ان کا نام ہے منزہ اکرم۔ یہ سب کال بھی ہے وہ بھی جی ساتھ لے کال لیتے ہیں لے تاکہ لیں۔ تینوں جی کا بالکل، جواب جو ہے وہ آپ عنایت فرما سکیں۔ جی بالکل۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا نام؟ تو میرا نام طاہرہ ہے، تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے پتہ کرنا کہ اس کی 2 بیٹیاں اللہ میاں بیٹا دے، اس کو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پہلے دوسری بیٹی کی بار بھی اس کا ڈاکٹر اس نے آج ٹھیک بہت ہے، بڑی آپ بیٹی کا نام بتائیے۔ زویا ہے اس کا نام، ٹھیک ہے، آپ اس کے شوہر کا نام بھی بتا دیجیے۔ شکیل۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں نہیں، اس کی 2 بیٹیاں بس دعا کریں، دے دے بتا دے، ربی اللہ سے ذرنی کردہ انتا خیر الوارثین۔ پہلے اس نے کافی پڑھی تھی ٹھیک ہے، دوسری بیٹی کے پاس۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ والدہ ہیں، آپ دعا کریں گی تو آپ یقین کریں کہ آپ کی دعا جو ہے وہ یقیناً اپنے بچوں کی پریشانیوں اور ان کے مسائل سے نکلنے کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کی رحمت کو پکارنے کے طریقے کا، تو اس پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، اس کا آخری حصہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، کھلا پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے میری بہن، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ چند دنوں کے اس عمل کے بعد اللہ رب العزت جیسا آپ چاہ رہی ہیں ویسے معاملات ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیر صاحب وہ جو دوسرے سوالات تھے ان جی کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے رشتوں کا، قبلہ شاہ صاحب جو آپ نے بات کی، فی زمانہ یہ مسئلہ بہت ہو چکا ہے، اور جتنے بھی معاملات لوگ اپنے ڈسکس کرتے ہیں اس میں اگر میں یہ کہوں کہ 60 to 70% پورشن جو ہے وہ رشتوں کے حوالہ سے ہے، وہ لڑکے ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، بالکل۔ تو وہ بیجا نہ ہوگا۔ پیر صاحب ایک اور کال لے لیں جی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور سر کہاں سے؟ میرا نام ظہیر احمد ہے اور اقبال ٹاؤن لاہور سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، حکم کیجئے۔ جی سر میں بالکل فارغ ہوں، کام ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے شوگر ملوں کا ٹیکسٹائلوں کی مینٹیننس آتی تھی، کمپریسرز وغیرہ کی، آج ٹھیک ہے، کل کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ ہوں۔ آپ کی اور ایج میں کتنی ہو بیمار بھی چکی ہے؟ رہتا ہوں، پیر صاحب سے دعا بھی کروانی ہے۔ آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ میری 66۔ ٹھیک ہے، آپ والدہ کا نام بتائیے۔ جی ناظرہ سلطانہ۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کرتے ہیں۔ پیر صاحب دعا کا بھی انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ ان کے جو کاروباری سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی ان کی رہنمائی فرمائیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں جی۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعتوں کا صدقہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ رزق کے حوالہ سے اور کام کے حوالہ سے جو پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام ہیں جن کو پڑھیے آپ، انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی ختم فرمائے گا۔ وہ ہیں یا باسط یا رزاق۔ ایک تسبیح اس کی نماز فجر کے بعد آپ کر لیں، اور ایک تسبیح اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ 2 تسبیحات آپ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ چند ہی ایام میں، چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی صحت کے مسائل بھی بہتر فرمائے گا، اور آپ کے رزق کے حوالہ سے جو پریشانیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گی۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ بھائی میں صدر سے بات کر رہی ہوں، لاہور صدر کینٹ سے۔ آپ کا نام؟ میرا نام بھائی نسرین۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے۔ تو مسئلہ بھائی یہ ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں، لو رہتا ہے میرا، ہر ٹائم میرا کام کرنے کو گھر کا دل نہیں کرتا، بڑی مشکل سے گھر میں کام کرتی ہوں، گھر کا کام کرتی ہوں، اور آج میرے نا گھٹنے میں درد بھی ہے، اس کا بھی میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج بھائی 40 سال۔ ٹھیک ہے، اور گھر ڈاکٹرز میں کو مجھے چیک کرواتے ہیں سکون آپ؟ نہیں، جی ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے، گھٹنے کی پتھری کی دوائی لے رہی ہوں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی اور سکون نہیں ہے مجھے۔ نماز پڑھ کے بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے گھر میں کیوں سکون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر سب ہماری بہن کافی پریشان ہے، اگر کوئی جادو ٹونے کا اثر ہے تو بھی آپ بتا دیجیے، اور ساتھ جو ان کی بیماریاں ہیں اس حوالے سے آپ ان کی رہنمائی فرمائیے۔ شاہ صاحب یہ جو ہماری کالر تھی بہن، یہ سوچتی بہت ہے۔ اچھا، زیادہ سوچنا بھی بڑی بیماری بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ ہر وقت سوچوں میں رہنا، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ مختلف قسم کے وہم جو ہیں وہ انسان پالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے میری بہن 3 چیزیں ہر مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ پہلی چیز، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز، میرا اللہ مجھ سے بے خبر نہیں ہے۔ تیسری چیز، میرا اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار فرماتے ہیں۔ یہ 3 جب آپ چیزیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے، اپنے آپ کو سمجھا لیں گے، تو میری بہن سکون خود بخود آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل اور آپ کی روح کو قرار آنا شروع ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی مجھ سے باخبر ہے کہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے باخبر ہے۔ میرے اللہ کو پتہ ہے میں ٹوٹ رہا ہوں، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں ہار رہا ہوں، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں مشکلات میں ہوں، لیکن میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کھڑا ہوں۔ جب آپ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سبحان اللہ۔ جب آپ توکل کا راستہ اختیار کر لیں گے نا، بھروسہ اپنے اللہ پہ، دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ چیئر پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ چیئر میرا وزن اٹھائے گی، یہ چیئر ٹوٹ بھی سکتی ہے، گر بھی سکتی ہے، لیکن میں گھبرا نہیں رہا، مطمئن بیٹھا ہوں کہ یہ جو چیئر ہے یہ مجھے سنبھالے گی۔ تو اگر میں ایک انسان کی بنی ہوئی چیز پہ بھروسہ کر کے مطمئن بیٹھا ہوں تو اپنے اللہ پہ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے پھر؟ تو جب آپ اپنے اللہ پہ یقین کامل کر لیں گے میری بہن کہ اللہ مجھ سے بے خبر نہیں، اور لاسٹ ون، اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پیار مجھ سے ہے اتنا کائنات میں کسی اور کو مجھ سے نہیں، تو پھر کون سی بے سکونی رہے گی، کون سی پریشانی رہے گی؟ تو یہ 3 چیزیں ایک کام کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں میری بہن، دن میں 2 ٹائم سنیں، 3 ٹائم سنیں، جب تک آپ سمجھتی ہیں کہ یہ زیادہ آپ کو مسائل ہیں، اور جب یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے پھر ایک ٹائم کر لیں۔ آنکھیں بند کریں، قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں، ہینڈ فری سے سننی ہے وہ لگا لیں، کمرے میں سنیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ برکت ہوگی پورے گھر میں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننی شروع کریں پانی سامنے رکھ کے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت مکمل ہو پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ سکون بھی آئے گا، بیماری میں افاقہ بھی ہوگا، اور باقی معاملات بھی بہتر ہوں۔ ماشاءاللہ محترمہ، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ کرم فرمائے۔ پھر سب آپ جب سوالات کے جواب دیتے ہیں اکثر آپ قاری عبدالباسط صاحب کا نام لیتے ہیں، اور ان کی کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، یا وظائف کے اندر کیا اہمیت ہے ان کی آواز میں؟ قبلہ شاہ صاحب، بعض گلوں کو اللہ نے چنا ہوتا ہے اپنے قرآن کے لیے، جیسے صحابہ کرام سارے بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی 2 رائے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابی بن کعب سے قرآن مجید کو پسند فرمایا ہے، اتنا کسی اور صحابی سے پسند نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تمہیں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزامیر دیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو۔ قاری عبدالباسط صاحب پہ اللہ کا بڑا کرم ہے قبلہ شاہ صاحب، آپ کبھی ان کو سنیں نا، اگر وہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ روح میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ باقی قراء بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی بڑے بڑے عظیم قراء کرام ہیں دنیا میں، ابھی حیات بھی ہیں، پہلے بھی تشریف لے گئے، لیکن قاری عبدالباسط صاحب کو یوں کہیے کہ یہ قراء کا جو ایک تاج ہے نا،
اس کا یہ کوہ نور ہے، ماشاءاللہ. یہ اس کے کوہ نور ہے. تو ان کی آواز میں جب آپ سنتے ہیں تو پھر کیفیت ذرا زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان کا ہم کہہ دیتے ہیں، ورنہ آپ کسی بھی قاری صاحب سے سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. سب اس بات سے ویسے ایک چیز اخذ ہوئی ہے کہ اگر کوئی اچھا قرآن پاک پڑھنے والا ہے تو اس کو سنا جاتا ہے، سننے کو دل کرتا ہے. ہم اگر اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں یا ویسے، تو قرآن پاک جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے. آپ کو بھی شرف حاصل ہوا حرم میں نماز پڑھنے کا، مجھے بھی، یا کچھ ایسی جگہ ہیں حضور داتا صاحب کی مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ وہ پارا پورا کا پورا پڑھ دے. تو بالکل اگر تھکن بھی ہو تو آپ کی تھکن اتر جاتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اکثر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں نے جیسے کوئی اللہ رب العزت نے خصوصی کرم کیا ہے، کوئی بارش ہوئی ہے رحمت کی، یا کوئی دل میں کوئی چیز اتری ہے، اچھا قرآن پڑھا جائے. آپ اس حوالے سے، میں نے چونکہ یہ بات اٹھائی ہے اور مقصد یہ تھا کہ آپ اس حوالے سے پیغام دیں کہ ہمیں قرآن کی طرف جو رغبت اختیار کرنی ہے وہ کتنی کرنی ہے اور اس کے فوائد ہمیں کیا حاصل ہوں گے. دیکھیے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ مولا شاہ صاحب کہ اگر قرآن کو ہم درست پڑھیں گے نا، قرآن کریم کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رسول راضی ہو جائیں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ. پھر دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اس کی جو روحانی لذات ہیں، جو روحانی کیفیات ہیں، وہ آپ کو تب صحیح معنوں میں میسر آتی ہے جب آپ قرآن کو درست پڑھتے ہیں. بے شک بے شک. حضرت کالر بھی ہیں، جی ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے، دوبارہ بولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر میاں غلام مسعود کر رہا ہوں گجرات سے. جی مسئلہ بتائیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں بہت مسئلہ ہے، تو اس میں کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ کیا ہوا ہے کاروبار کو؟ آمدن بہت آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا، کبھی کوئی. کیا کاروبار کر رہے ہیں؟ میں ڈرائیور ہوں. ڈرائیور ہیں، اچھا. چلیں اپنی والدہ کا نام بتا دیں. میری والدہ کا نام ہے رسولہ بی بی. چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو پیر صاحب بتائیں گے. پیر صاحب ہمارے بھائی کا مسئلہ حل فرما دیجیے. بھائی صاحب آپ جب بھی صبح نماز فجر ادا فرمائیں، اور کوشش فرمائیں گے آپ انشاءاللہ تو روزانہ آپ ادا فرمائیں گے، کیونکہ ڈرائیور بھائی نماز میں ذرا سستی کر جاتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں کہیں، تو وہ نہیں. حالانکہ اب تو ماشاءاللہ موٹر وے پہ آپ سفر کریں، جی ٹی روڈ پہ کریں تو آپ کو پیٹرول پمپس پہ اور دائیں بائیں بہت اچھی اچھی مساجد مل جاتی ہیں، تو نماز آپ ادا کریں. دوسرا میرا بھائی، آپ نے جب بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے، سفر پہ نکلنا ہے، یا صبح آپ نے اپنے کام کے لیے گاڑی میں بیٹھنا ہے، آپ نے ایک تسبیح ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی کی پڑھ لیجئے. پڑھے یا سلام یا حفیظ، یا سلام یا حفیظ. یہ تسبیح آپ پڑھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، مشکلوں سے محفوظ فرمائے گا، حادثات سے محفوظ فرمائے گا. اس کے علاوہ اگر سفر کی دعا آپ پڑھیں، آیت الکرسی آپ پڑھیں، یہ وہ چیزیں ہیں میرا بھائی جو آپ کے لیے راحتیں اور آسانیاں لائیں گی. لیکن ہم بھول جاتے ہیں، تو آپ اپنی وہ مل جاتے ہیں، اب تو گاڑی میں لے کے لگا لیں، چاروں کل لگا لیں، آیت الکرسی لگا لیں، تاکہ جب آپ بیٹھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں. اور یا سلام یا حفیظ ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. پیر صاحب جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، اور ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک صاحب تھے، ڈرائیور تھے، اور وہ اپنی جو منزل تھی جہاں سے وہ سفر کا آغاز کرتے تھے، میرے خیال سے وہ راول پنڈی سے لاہور کا سفر کرتے تھے، یا جس شہر سے بھی جہاں تک جاتے تھے، تو وہ آنے جانے میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. ایسی بھی شخصیات ہیں. بالکل. پھر ایک چیز اور بھی ہے، میں جس کو کہوں گا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ گانے وغیرہ چلتے رہتے ہیں. تو اگر گانے وغیرہ چلیں گے تو وہ برکت کیسے ہوگی؟ یہ بھی ایک المیہ ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا بات شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فریدہ بیگم بول رہی ہوں پنڈی سے. جی بیٹے محترمہ. کے حوالے سے بات کرنی تھی. جی جی کیجئے. جی وہ SSC کر چکا ہے، تو اب اس کا وہ باہر کا شوق لگا ہوا ہے کہ باہر جاؤں. وہ بات نہیں مانتا. اچھا کتنا پڑا ہوا ہے بیٹا آپ کا؟ جی 20 سال کا ہو گیا.
اچھا نہیں پڑھا کتنا ہوا ہے, کتنی ایجوکیشن اس نے, میٹرک کر لی ہے؟ جی یہ تصدیق کی ہے 12 کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے کا نام بتائیے. محمد سعد علی. ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب کیا فرمائیں گے ہماری بہن کے مسئلے کے لیے. دیکھیے جب آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, نوجوان ہیں, ان کے اندر ہے جانے انجانے میں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ اپنے لیے اپرچونٹیز دیکھتے ہیں تو باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں گیا تو وہ سیٹ ہو گیا, فلاں گیا سیٹ ہو گیا, تو میں بھی جاؤں گا تو میں بھی وہاں زیادہ بہتر زندگی کے معاملات کر سکوں گا. اس کے لیے میری بہن میں پڑھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں, آپ اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ میری بہن 500 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے, تو بہتر جانتا ہے, جو میرے بیٹے کے لیے بہتر ہے وہ میرے بیٹے کے دل میں ڈال دے اور وہ اس کے لیے آسان فرما دے. تو انشاءاللہ اگر باہر جانا بیٹے کے لیے بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے گا اور اس میں اس کی بھلائی, اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے گا اور وہ اپنے ملک میں ہی معاملات آگے چلائے گا. تو 500 مرتبہ میری بہن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ پڑھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جو بہتر ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. محترمہ جس طرح بھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا, انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے بیٹے کے لیے جو بہترین اسباب ہوں گے وہ پیدا ہوں گے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. پھر سب ہم ایک بہت اہم چیز ڈسکس کر رہے تھے, وہ تھی قرآن پاک کے حوالے سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مزید اس پر گفتگو کریں. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا میں پڑھ رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ جب انسان ذکر کرے لا الہ الا اللہ, تو ہمارے ہاں اسی طرح کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ جو سالک ہے, جو کچھ پانا چاہ رہا ہے, وہ جب لا پہ آئے تو مد کر کے پڑھے, لا الہ الا اللہ. یہاں مد ہے تجوید کے قواعد کے مطابق. وہ فرماتے ہیں جب آپ یہاں مد کر کے پڑھیں گے تو آپ کو وہ کیفیات حاصل ہوں گی, وہ روحانی آپ کو لذات محسوس ہوں گی جو اس مد کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتی. یہ ایک چیز ہے, اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین, تو آپ نے اسے روکا, فرمایا اے فقراء, اس کو لمبا کرو. اس نے پلٹ کے عرض کیا کہ یہ آپ فرما رہے ہیں یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس طرح پڑھایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں مد کر کے پڑھایا. تو یہ تو صرف میں نے قرآن مجید کی وہ لمبا کر کے پڑھنا یا اس کی بات کی ہے. ادروائز قرآن مجید عربی میں ہے, قرآن مجید کو عربی زبان کی سمجھتے ہوئے بولنے کا جو اس کا لہجہ ہے, انداز ہے, اس میں پڑھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے, کم از کم نماز جتنا قرآن. ہم کیا کرتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ شاہ صاحب, میں پنجابی ہوں نا, تو میں قرآن کو پنجابی میں پڑھتا ہوں. اب آپ کہیں گے پنجابی میں کون پڑھتا ہے؟ پنجابی لہجہ ہوتا ہے, یعنی عربی پنجابی لہجے میں. جیسے انگلش ہے نا, انگلش میں آپ جب بات کرتے ہیں تو انگلش کے جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی پراپر آپ کوشش کرتے ہیں آپ انگلش کے جو لہجہ ہے اس میں کریں. اگر آپ اس کو اپنی زبان میں لے آئیں تو وہ ایک ہنسی بن جائے گی, مذاق بن جائے گا آپ کا. اسی طرح قرآن مجید عربی زبان میں ہے, ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے. اور عربی زبان کے باقاعدہ اپنے اصول و ضوابط ہیں جن کے مطابق قرآن کو پڑھنا ہے. ہم پنجابی, فارسی, پشتو, سرائکی اور بلوچی اور سندھی اس میں قرآن پڑھتے ہیں جو قرآن مجہول پڑھا جاتا ہے, غلط پڑھا جاتا ہے. اور جب قرآن غلط پڑھا جاتا ہے پھر وہ کیفیات نہیں بنتی, پھر وہ لذت حاصل نہیں ہوتی, پھر اس وظیفے کا جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملتا, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا پڑھا لیکن مجھے, تو آپ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے آپ کسی قاری صاحب سے کنسلٹ کر کے اس کو ذرا تھوڑا سا سنا کے ٹھیک کر لیں. اسی طرح قرآن مجید آپ اب تو گھر بیٹھے یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں, وہاں بھی بہت سے آپ کو مواد مل جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں قرآن مجید کو درست پڑھنے کی. جب قرآن مجید درست پڑھا جاتا ہے اگر سیکھتے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تو اس میں ایک یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن پڑھ کیا رہے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تصحیح کے لیے. بہترین آئیڈیل تو یہی ہے. بالکل, یہ تو میں نے ان کے لیے کہا شاہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے.
بالکل، ہم جا نہیں سکتے, ہمیں بندہ اویلیبل نہیں ہے. کال بھی ہے, کال بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نا لاہور سے سارا بات کر رہی ہوں. جی مسئلہ بتائیے گا. مسئلہ یہ کہ میرے ہسبینڈ کو نا فالج ہوا ہوا ہے یہ رائٹ سائڈ پر. اچھا, تو ان کے لیے کوئی بتائیں, ہم میڈیسن تو کریں لیکن کوئی آپ بتائیں. جی ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا. محمد ارشد گوندل. جی جی, والدہ کا نام. والدہ کا نام نہیں مجھے صحیح پتا. اچھا, آپ ایسا کیجئے, امینہ بیگم. اچھا چلیں, آپ یہ بتائیے کہ کتنی دیر ہو چکی ہے یہ مرض لاحق ہو گئے؟ ان کو 2 سال ہو گئے فالج ہوئے. 2 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ فالج ہے اور ان کی زبان بھی چلی گئی ہے. صحت تندرستی عطا فرمائے ان کو. ابھی آپ کو بتاتے ہیں پیر صاحب کیا فرمائیں گے. دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میڈیسن ہم دے رہے ہیں, میڈیسن لے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے میری بہن. ساتھ آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ زیتون کا, اور اگر زیتون کا نہ ہو تو کوئی بات نہیں, سرسوں کا تیل لے لیجئے میری بہن, اسے ہلکا سا گرم کر لیجئے, اس میں آپ کچھ لونگ ڈال لیجئے, دار چینی کا ٹکڑا ایک آدھ ڈال لیجئے, اور اس کو آپ ہلکا سا گرم کر کے اس کے اوپر میری بہن آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 6 آیات شفا قرآن مجید کی, وہ آپ کو وظائف کی کتابوں سے بھی مل جائیں گی, گوگل پہ بھی سرچ کریں گی تو مل جائیں گی. وہ 6 آیات شفا میری بہن آپ نے 7 مرتبہ, 6 کی 6 اگر ایک کہے تو 7 مرتبہ پڑھ کر وہ دم کرنی ہے میری بہن, اور پھر اس تیل کے ساتھ ان کی اس سائیڈ کی جو فالج والی سائیڈ ہے مالش آپ نے کرنی ہے, میڈیسن آپ نے جاری رکھنی ہے. اللہ نے چاہا تو ضرور کرم نوازی. زیتون کا تیل لگاتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو کچھ دیر ڈھانپ کے بھی رکھنا پڑے گا. جی, یہ وہ بھی گرم آئل سے جب آپ کریں گے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہوا نہ لگے کچھ ٹائم, تاکہ تیل اپنا اثر کر سکے, اندر تک جذب ہو جائے, اس کے بعد پھر وہ ہوا میں. انشاءاللہ العزیز. ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اس امید کہ آپ ہمارا انتظار کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین ہم آپ کی یہاں پر جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں اس حوالے سے رہنمائی کر رہے ہیں, اور علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, بڑے خوبصورت انداز کے اندر آپ رہنمائی فرماتے ہیں. پھر سب ایک انسان کی جو زندگی ہے, قرآن نے بھی اس کے پہلوؤں کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. خالق کائنات نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ جب ہم انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس پر انعامات کی بارشیں کرتے ہیں, تو وہ اعراض کر لیتا ہے, اور پھر وہ ناشکری کی طرف سفر اس کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے انسان کی فطرت کے حوالے سے؟ ساتھ کال بھی ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مولانا صاحب, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ میرا نام سمیہ ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیے. جی میں اپنی بیٹی کے متعلق سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی. میری بیٹی کا نام مانور ہے. پہلے تو وہ اسٹڈی میں بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. تو 9th کے اس کے پیپر ہوئے ہیں تو اس کا رزلٹ کچھ اچھا نہیں آیا. بہت اچھا بچی پڑھتی تھی, لیکن اب اس کو پتہ نہیں کیا مولانا صاحب ہو گیا کہ وہ اسٹڈی میں اپنے دل نہیں لگا رہی, اس سے پڑھا نہیں جا رہا بالکل بھی. یعنی نمبر نہیں اچھے آئے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ذوق ہے, لیکن وہ دل نہیں اس کا پڑھائی میں لگتا, وہ پڑھنا نہیں چاہتی. کچھ ایسا اس میں موبائل وغیرہ ہے اس کے پاس؟ نہیں موبائل کچھ بھی نہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی رہنمائی. پیر صاحب مسئلہ ہے پڑھائی کے حوالے سے, ہماری بہن کی رہنمائی کر دیجیے. جہاں تک تعلق ہے مانور بیٹے کا, تو وہ واقعی آپ نے جو فرمایا کہ پڑھائی میں وہ اس کو اچھا ہی ہونا چاہیے, اور اس کا جو نام کے اور باقی معاملات ہیں اس کا یہی نظر آتا ہے کہ پڑھائی میں اچھی ہے وہ. جہاں تک تعلق ہے کہ دیکھیں ایگزام جو ہے نا, امتحان جو ہے, یہ اسی چیز کا نام ہے کہ امتحان والے دن بعض دفعہ کچھ ایک آدھ پیپر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تھوڑا سا, تو بچے بہت زیادہ سٹریس لے جاتے ہیں. مانور کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, اس نے سٹریس لیا بہت زیادہ, اس کا دباؤ لے گئی, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اس کا دل جو ہے وہ اپنے مارکس, کیونکہ اس نے بڑی محنت کی ہے, اور اس محنت کے بعد جب اس کا آگے امتحان میں جا کر وہ پریزنٹ نہیں کر سکی, تو اس بات کو لے کے وہ ڈس ہارٹ ہے.
ایسے میں آپ نے اس کی ڈھارس بنانی ہے، اس کو حوصلہ دینا ہے، اس کو امید دلانی ہے، اس کو دوبارہ سے آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس سے بات کریں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں میں نے ابھی بتائی کہ نا یہ اپنی بیٹی کو مانور کو ہو سکے تو ہماری زبان سے سنوا دیں، ہو سکے تو خود کہیں. پہلی بات کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے بے خبر نہیں ہے. تیسرا، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور چوتھی، اس سیناریو میں قرآن کی آیت وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے. بانور بیٹا کوئی بات نہیں، 9 میں اگر رزلٹ اپ ٹو دا مارک نہیں آیا، 10 میں آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. آپ محنت کریں، آپ اپنا 100% دیں، انشاءاللہ نتیجہ آپ اللہ پہ چھوڑیں. 10ویں میں آپ کے سارے گلے دور ہو جائیں گے. تو مایوسی چھوڑیں میرا بیٹا، پڑھائی کی طرف آئیں اور محنت کریں، دل لگا کے پڑھیں. اور آپ کو پڑھنے کے لیے تاکہ آپ کی دعا اور آپ کے الفاظ بچی پہ اثر کریں اور وہ دوبارہ پلٹ کے آ جائے، بدھ والے دن یعنی کل آ گیا بدھ، ظہر سے عصر کے درمیان میری بہن آپ نے اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اور اس سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک تسبیح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 تسبیحات پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، بہار. جی مسئلہ بتائیے گا. میرے نا شوہر ہے، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی اور نا وہ بیمار رہتے ہیں بہت زیادہ، دمے کا مسئلہ بھی اور ویسے بھی بیمار ہیں. کیا کام کرتے ہیں وہ؟ اسپیئر پارٹ کا. اچھا ماشاءاللہ. کس جگہ پہ ان کی دکان ہے؟ شیرا کوٹ. ٹھیک ہے. اور ان کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ 28 سال. ان کی والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام طاہرہ. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. پیر صاحب ہماری بہن پریشان ہے، ان کے شوہر جو ہے وہ کاروباری حوالے سے اور بیماری کے حوالے سے مصیبت میں ہے. آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. میری بہن ایک تو بھائی کو کہیں کہ نماز کی پابندی کریں. نماز میں سستی جو ہے نا یہ بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے. تو بھائی صاحب نماز کی پابندی کریں گے، پاک رہنے کی کوشش کریں گے، یعنی باوضو رہنے کی کوشش کریں گے. اور صبح نماز فجر کے لیے جب جائیں گے مسجد میں تو سنتیں ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد میری بہن وہیں بیٹھیں گے قبلہ رخ، اور اللہ کی بارگاہ میں یا باسطو یا رزاقو ایک تسبیح پڑھ کے دعا کریں گے، پھر گھر تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ کاروبار بھی بہتر فرما دے گا، رزق کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. اور آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ گھر میں روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، سارے معاملات بہتر ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز. ناظرین جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ سوالات شیئر کیے ہیں سب کی رہنمائی کی گئی. آپ نے جو رہنمائی آپ کو ملی ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کما حق ہو ان وظائف کو پڑھے، ان طریقہ کار کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرے تاکہ آپ کے جتنے بھی وظائف ہیں ان کا بہترین انداز میں حل ہو سکے. پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی، آپ کا صمیم قلب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخر پر دعا بھی ہوگی. جتنی بھی آپ کی منتیں ہیں، مرادیں ہیں، دلی آرزویں ہیں، آپ سینے میں رکھیے اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر سب دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اے اللہ جتنے احباب نے کالز کی ان کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، سب ختم فرما. اے میرے اللہ جو بیمار ہیں شفا یاب فرما، جو رزق کے حوالہ سے پریشان ہیں رزق میں وسعتیں عطا فرما. اے میرے اللہ جو رشتوں کے حوالہ سے پریشان ہیں اچھے اسباب اور رشتے عطا فرما. جو اپنے کاروبار اور جاب کے حوالہ سے پریشان ہیں الہی ان کو روزگار عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام، ترقی، خوشحالی نصیب فرما. عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما. اے میرے اللہ جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، جو اپنے گھروں میں اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہماری اس پروگرام کی پوری ٹیم کو، میزبان مکرم، کیمرہ مین، ہمارے پروڈیوسر، ہمارے چینل کے جتنے منتظمین ہیں، سب کو دارین میں اس کار خیر کو انجام دینے، تیری مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور تیری مخلوق کی مشکلات کم کرنے کے ارادے کو
قبول فرماتے ہوئے جزائے کثیر عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.